کے اندر بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے وہ اس کی نشانیوں کو پا لیتا ہے۔ تو یہ جو موت ہے یہ ایک عجیب و غریب کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جاندار مخلوق پر معاف کیجیے نیند جو ہے یہ عجیب و غریب کیفیت کا نام ہے۔ نیند تو نیند جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے تو یہ نیند گویا زندگی اور موت کے درمیان کا مرحلہ ہے۔ آدمی زندہ ہوتا ہے یا مرتا ہے، بیچ میں کوئی چیز ہے تو وہ نیند ہے۔ نیند کی حالت میں آدمی زندہ بھی ہے اور مردہ بھی، زندگی کے آثار بھی موجود ہیں اور موت کے آثار بھی موجود ہیں۔ زندہ اس لیے کہ سانس لے رہا ہے، سانس چل رہی ہے، اور موت اس لیے کہ شعور سو گیا، احساس نہیں ہے، شعور کام نہیں کر رہا، عقل کام نہیں کر رہی، اس کے ارد گرد آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں پتا، جیسے مردے کے لیے۔ تو اللہ کی شان ہے ایک ہی کیفیت میں دونوں چیزیں جمع کر دی، زندگی بھی جمع کر دی، موت بھی جمع کر دی، زندگی کی بھی نشانی بھی رکھ دی اور موت کی بھی علامت اس کے اندر رکھ دی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ موت یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ تو ایک طرف یہ نیند زندگی کے لیے سپورٹر ہے اور دوسری طرف موت کا انڈیکیٹر۔ تو آدمی سوتا ہے اور پھر جاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگوں کو ہم سوتا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ کو واپس آنے کے لیے پھر مہلت دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب والتی لم تمت فی منامہا، فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو نفسوں کو، جانوں کو فوت کر دیتا ہے۔ کب؟ موت کے وقت۔ موت جو ہے ایک تو وہ ہے جس میں جان ہماری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اور روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری حالت والتی لم تمت، اور اس کو بھی جو نہیں مرا ہے، جس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس کی بھی جان کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے فی منامہا، مگر کب؟ جب وہ سو جاتا ہے، سونے کی حالت میں۔ مرنے والے کی بھی جان کو لے لیتا ہے اور سونے والے کی بھی جان کو لے لیتا ہے، دونوں کی جانوں کو لے لیتا ہے، دونوں کی روحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو اور اس کی جان کو اپنے پاس روک لیتا کہ تم یہی رہو۔ جس کی موت کا وقت آ گیا اس کی روح واپس نہیں آتی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اس کی روح کو جانے دیتا ہے کہ تو چلی جا، تو وہ آ جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جب تک موت نہیں آئی اس وقت تک۔ تو یہ روح روزانہ حالت نیند میں جا رہی ہے اور بیداری میں واپس آ رہی ہے۔ روزانہ موت و زیست کی کشمکش سے گزرتے ہیں۔ سوئے ہوئے آدمی کو دیکھا آپ، مرے ہوئے کے برابر ہی تو ہے، مگر انسان پھر بھی سوچتا نہیں ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ایسے ہی سویا رہ جاؤں گا اور مجھے پھر کبھی ہوش نہیں آئے گا اور میں اپنے اہل سے اسی طرح دور ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو غور و فکر یہی تو ہے کہ انسان بس ان چیزوں کو یاد رکھے، اس سے انسان ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، تیار رہتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔
ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو تمہارا رات میں سونا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. کھلی آنکھوں کے اندر ہی نشانیاں نہیں رکھی گئیں، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اس میں بھی نشانی ہے. تمہارے بھاگتے دوڑتے دن بھر کے اعمال میں ہی نشانیاں نہیں، تم جب بستروں میں سو جاتے ہو اس میں بھی نشانی ہے. اور بہت بڑی نشانی جو میں عرض کر رہا ہوں، کچھ چیزوں کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو نیند ہے، نیند ہمیں بہت سے مسائل ہمارے حل کر دیتی ہے، بہت سی کنفیوژن دور کرتی ہے. وہ والی کنفیوژن نہیں، وہ والے مسائل نہیں جو ہمارے جسم سے متعلق ہے اور اس دنیا کے حوالے سے. وہ تو سب جانتے ہیں جی، کمفرٹیبل نیند ہوگی تو دن صحیح گزرے گا، کام صحیح ہوگا، ذہن صحیح کام کرے، وہ تو ہمارے حل ہو ہی رہے ہیں اور وہ تو سبھی جانتے ہیں. کچھ اور مسئلے ہیں جن کی طرف توجہ ہماری عام طور پہ نہیں ہوتی. ہم مرنے کے بعد کی زندگی کا معاملہ اکثر نہیں سمجھ پاتے، جس کو برزخ کہتے ہیں. مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں ہوتا ہے نا، یا یوں کہیے کہ قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے تک جس پیریڈ میں آدمی رہے گا، یہ سارا دور یہ برزخ کہلاتا ہے. چاہے وہ گڑھے میں پڑا ہے قبر کی صورت میں یا کہیں اور مر گیا ہے، تو یہ برزخ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. اور چونکہ عام طور پہ قبر ہی میں انسان کو دفنایا جاتا ہے، عام طور پہ زیادہ تر، تو اس لیے اس کو قبر کی زندگی، قبر کا ثواب، قبر کا عذاب قبر سے منسوب کر دیا جاتا ہے. ورنہ حقیقت میں یہ برزخ ہے. برزخ کا مطلب مرنے کے بعد آپ جہاں بھی ہیں اور جس حالت میں ہیں وہ برزخ ہے. کوئی اچھی حالت میں ہوگا، کوئی بری حالت میں ہوگا، کوئی ثواب پا رہا ہوگا، کوئی عذاب پا رہا ہوگا، مگر یہ سب برزخ ہے. اور حقیقت میں جہاں آپ اور ہم ہوں گے، چاہے وہ یہ معروف گڑھا ہو یا نہ ہو، ہم جس جگہ بھی ہوں گے، جس کیفیت میں بھی ہوں گے، وہی ہماری قبر ہوگی. قبر اصل میں وہ جگہ ہے جہاں ہم ہیں. مثال کے طور پہ کوئی درندے کے پیٹ میں ہے تو وہ پیٹ ہی اس کی قبر. کوئی پانی میں ڈوب گیا ہے تو وہیں پانی کے اندر اس کی قبر ہے. کوئی راکھ بن کر اڑ گیا ہے تو جہاں جہاں اس کے ذرے ہیں بس وہی اس کی قبر ہے. یہ قبر ہے. اگرچہ اس میں قبر اس گڑھے کو کہا جاتا ہے جس میں ہم دفناتے ہیں مردوں کو، مگر حقیقت میں قبر ہر وہ جگہ ہے جہاں مرنے والا مرنے کے بعد رہتا ہے. تو اس لیے یہاں یہ کنفیوژن دور کر لیجئے کہ جی جو دفن ہی نہیں ہوئے تو ان کے لیے قبر کا حساب کتاب کیا ہے. تو پہلے قبر کا مفہوم سمجھ لیں، قبر کیا چیز ہے. تو قبر ہر وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد آدمی رہے گا، تو وہاں حساب کتاب ہوگا. دوسری بات یہ کہ اب جب آدمی مر گیا تو پھر زندہ کیسے ہے، پھر اس کے ساتھ وہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ایک شخص مر گیا، بے حس ہو گیا، بے حرکت ہو گیا، بلکہ گل سڑ گیا، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا. تو اب حساب کتاب کیسے؟ تو موت جب آ گئی تو پھر سب ختم ہو گیا. یہی مطلب کفار سمجھتے تھے. مشرکین مکہ کا یہی خیال تھا کہ جب گل سڑ گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے تو اب کیا، اب کچھ بھی نہیں بچا. نہیں، اللہ قادر ہے. نیند پر غور کرو. نیند ایک علامت بنائی گئی ہے، نیند کے اندر نشانی ہے. نیند میں آدمی مر گیا ایک طریقے سے، بے حس و حرکت ہو گیا اور اپنے آس پاس سے بالکل غیر متعلق ہو گیا. بعض لوگ تو سوتے اسی طرح ہیں، ایسا لگتا ہے اسے جا چکے ہیں، اتنے غافل ہو کے سوتے ہیں. جن کی گہری نیند ہے ذرا ان کا حال دیکھیے، بالکل، بلکہ اٹھانے سے بھی بہت دیر سے اٹھتے ہیں، اتنی گہری نیند. تو کتنے قریب پہنچ گئے موت کے، اتنے غافل ہو گئے. تو اب بتائیے اس حالت میں زندہ بھی ہیں. تو موت کی بھی ایک کیفیت ہے گویا اور زندگی بھی ہے. اللہ قادر ہے، ہمیں زندگی بھی دکھا رہا ہے. دیکھو تمہیں روزانہ تم موت اور زندگی دونوں کو جمع کرتے ہوئے چل رہے ہو. تو اسی طریقے سے جب تم مر جاؤ گے اور چاہے تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے تو اس وقت بھی میں موت اور زندگی دونوں کو جمع کر دوں. موت تو آ چکی ہے، زندگی کا شعور بھی تمہیں دے سکتا ہوں، دے دوں گا. یہ ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے. مرنے کے بعد زندگی اور موت کیسے جمع ہوں گے؟ دوسری بات، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو عذاب و ثواب ہے یہ روح پر ہوتا ہے یا جسم پر؟ یہ کس پر ہوتا ہے، روح پر یا جسم پر؟ اگر جسم پہ ہے تو روح پہ کیسے ہوگا؟ جسم تو پھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس پہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور اگر روح پر ہو رہا ہے تو پھر جسم پہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟
تو ہمارے یہاں یہ لکھا ہوا ہے عقائد کی کتابوں میں کہ عذاب و ثواب دونوں کا تعلق روح سے بھی ہوتا ہے اور جسم سے بھی ہوتا ہے، اور اصلاً عذاب و ثواب روح پر ہوتا ہے مگر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، چاہے جسم جس حالت میں بھی ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کہ وہ روح پر عذاب و ثواب مرتب کرے اور پھر اس کا تعلق جسم سے بھی رکھے، اور جسم کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے، بالکل ہوگا، چاہے ذروں کی صورت میں پایا جا رہا ہو وہ جسم، جس حالت میں بھی ہے، اس پہ مردگی طاری ہے مگر اس کو احساس ہو رہا ہوگا۔ اس چیز کو بھی کچھ نیند کے اندر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ نیند کی حالت میں جب آپ ہوتے ہیں تو دیکھیے اب آپ کی روح نکل چکی، روح آپ کی چلی گئی ہے اور وہ کہیں بھی ہے۔ کبھی آپ خواب کی صورت میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں دور دراز، کہیں پہاڑوں پہ چڑھ گئی ہے، کہیں میدانوں میں گھوم رہی ہے، کہیں دوسرے ملکوں میں چلی گئی ہے، اور کبھی مکہ پہنچ گئی ہے خوش نصیبی سے، کبھی مدینہ پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ، اور کبھی آسمانوں پہ سیر کرنے کی چلی گئی ہے، کبھی جنت میں گھوم رہی ہے۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اب یہ روح پتہ نہیں کہاں گھوم رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ساری کیفیت بالکل سونے والا جسم کے ساتھ بے عینی محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ وہاں ہو رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جسم الگ ہو گیا ہے اور روح الگ، اور دونوں میں کوئی تعلق نہیں، بلکہ دونوں کا تعلق قائم ہے، اور جو کچھ روح کے ساتھ، اب دیکھیے جسم تو یہی تھا، جو کچھ ہو رہا ہے روح کے ساتھ ہو رہا ہے مگر اثر جسم پہ محسوس ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر روح کو خوشی ہو رہی ہے، اچھی چیز دیکھ رہی ہے تو جسم بھی خوش ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی آپ سوتے سوتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہنسی سے آپ کی آواز بھی نکل جاتی ہے، یہ بھی ہونے لگتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بولنے لگتے ہیں حالانکہ آپ کی روح گئی ہوئی ہے، وہ کہیں اور جا کے بات کر رہی ہے اور ادھر جسم بول رہا ہے، آواز نکل رہی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح کسی صدمے سے دو چار ہو جاتی ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے تو یہاں جسم کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور کروٹیں بدلتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، اور کبھی روح کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، سونے کی حالت میں روح کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اور وہ تکلیف میں ہوتی ہے، ادھر جسم اس کا اثر محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جسم پر نشانات بھی پڑ گئے، روح کے ساتھ معاملہ ہوا، یہاں کسی نے نہیں مارا، یہاں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، مگر یہاں آدمی تڑپ گیا، ایک دم سے چیخ رہا ہے، اور وہ بعد میں اٹھ کے دیکھا گیا تو جسم پہ نشان بھی تھے۔ تو دیکھا آپ نے کہ روح کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ نے اس کا اثر جسم پہ مرتب کر دیا۔ یہ حالت نیند ہے، تو نیند میں ہمیں دکھا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد روحیں جا رہی ہیں ثواب اور عذاب میں، تو وہاں ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا عالم برزخ میں وہ جسم کو بھی محسوس ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، نیند پہ غور کر لیجئے، نیند برزخ کے ان مسائل کو حل کر رہی ہے۔ ایک اور مسئلہ برزخ کی زندگی کے بارے میں جو بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ مادی ڈائمنشن کے حوالے سے ہمیشہ غور کرتے ہیں اور روح کے معاملات کو جسم پر قیاس کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اگر وہ صرف نیند کے معاملے پہ غور کر لیتے تو یہ روحانی ڈائمنشن ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ وہ یہ کہ روح نیند کی حالت میں جب نکلتی ہے تو اس کے لیے وقت اور فاصلہ ایک دم سے مائنس ہو جاتا ہے۔ یہ بات کبھی غور کیا آپ نے؟ لوگ غور نہیں کرتے، ورنہ خواہ ہم سے آپ سے نہیں الجھتے کہ جی پھر یہ سوال جو کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر اس پہ لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، صاحب مرنے والا مر گیا قبر میں، اب وہ کیسے آ گیا، کیسے جائے گا، کیسے سنے گا، تم کیسے اسے پکارتے ہو، تم ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو، وہ تو مر گئے، تو قبر میں ہے یا اپنے جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، جہاں بھی اپنے مقام پر ہے۔ اب اچھے لوگ ہیں تو جنت میں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کا قیام ہوتا ہے، شہداء کی روحوں کا، تو اب کیسے وہ ادھر ادھر متوجہ ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ تو یہ نیند کے پہ غور نہیں کرتے۔ یہ روح جب نکل جاتی ہے نیند کی حالت میں تو فاصلے مٹ جاتے ہیں، ٹائم لیسنس ہو جاتی ہے اور فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور ہماری روح ہم سونے کی حالت میں آنے واحد میں ادھر ادھر کیسے پہنچ رہے ہوتے ہیں، کیسے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی روح پوری طرح آزاد نہیں ہوئی ہے،
یہ جو کچھ ہو رہا ہے خواب کی حالت میں ہو رہا ہے اور ہمارے اختیار سے بھی نہیں ہو رہا، مگر ہمیں اتنا ضرور پتہ چل رہا ہے کہ ہم ایک ٹائم لیس ڈائمینشن میں جا چکے ہیں. ہمارے لیے ٹائم اسپیس سب مائنس ہو چکا ہے. اب ہم ادھر ادھر ایسے گھوم رہے، ایک قدم میں آدمی مشرق سے مغرب، اور پتہ چلا یہاں کسی نے آواز دی، وہ پتہ نہیں کہاں کون سے لالا و زار میں گھوم رہے تھے، وہ کشمیر کے پہاڑوں پہ کہیں چڑھے ہوئے تھے، کہیں جناب یورپ کی فضاؤں میں وہاں کے لالا و زار دیکھنے گئے ہوئے تھے، ادھر ذرا سا ہاتھ لگایا کسی فوراً واپس آ گئے. تو دیکھیں نہ ٹائم لگا نہ اسپیس کا کوئی مسئلہ، ایک دم سے واپس آ گئے. یہ ہے روح کی ڈائمینشن. لوگ غور نہیں کرتے. دنیا میں اللہ نے دکھا دیا جب روح ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہے اور ٹائم لیس ہو جاتی ہے، اسپیس لیس ہو جاتی ہے اور فاصلے اس کے لیے مٹ جاتے ہیں، تو جب مرنے کے بعد پوری طرح آزاد ہو جائے گی تو پھر کون سا فاصلہ رہے گا؟ پھر اس کے لیے کیا ٹائمنگ ہوگی؟ پھر کیسے آپ اس کے قیاس کرتے ہو اپنے اوپر کہ کیسے آتی ہے کیسے؟ روح کا معاملہ اور ہے. روح جہاں بھی ہو اس کے لیے نہ کوئی ٹائم ہے نہ اسپیس. وہ آنے واحد میں سب جگہ متوجہ ہو سکتی ہے. وہ ایک قدم میں مشرق و مغرب کا فاصلہ طے کر سکتی ہے. اس لیے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ اس بات کو سمجھے نہیں کہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں، جو رسول پاک نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھی جاتی ہیں، لوگوں نے سمجھا دنیا کے جو پرندے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا سائز بنا لو، اس کے پوٹے میں روح کو بند کر دو اور تالا لگا دو، اور تالا لگا کے بیٹھ گئے. کا سارے شہداء سبز پرندے کے پوٹوں میں جا چکے، اب تمہارا کیا واسطہ شہداء سے؟ وہ تو وہاں بند ہو گئے. بھائی انہیں کوئی انعام مل رہا ہے یا سزا مل رہی ہے؟ کیا آپ نے ان کو اتنے چھوٹے چھوٹے پوٹوں میں بند کر دیا؟ وہ فرماتے ہیں یہ آخرت کی ڈائمینشن ہے، اس کو تم کیسے سمجھو گے دنیا پہ قیاس کر کے؟ یہ پرندے دنیا کے نہیں آخرت کے ہیں. ان کے سائز اتنے بڑے ہیں کہ تمہاری دنیا اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے. جی ایک ذرے کے برابر. ان کے پوٹے کیا سمجھتے ہو؟ ان کا پوٹا جو ہے جس کو کہا جا رہا ہے ان کے پیٹ کا حصہ جس میں ان کو رکھا جائے گا، وہ دنیا کے پرندوں کی طرح کوئی قید خانہ نہیں ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس کے گوشے میں آ جائیں گے. تو اب اگر روح وہاں ٹھہرائی گئی ہے تو وہاں پھر زمین و آسمان کی کیا حقیقت ہے اس جگہ، جبکہ اس کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ زمین آسمان ایک نقطے کی طرح اس کے آگے نظر آ رہے ہیں. تو پھر وہاں رہ کر وہ زمین آسمان کی کون سی چیز ہے جس سے وہ دور ہوگی؟ اس لیے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے جب تک کہ صحیح سے غور نہیں کریں گے اور قرآن و حدیث میں صحیح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. ان ائمہ نے، علماء نے یہ ساری تفسیریں اور تشریحات بیان کر دی ہیں. ہم اصل میں ہمیشہ مادیت کی ڈائمینشن میں رہتے ہیں اور یہی قیاس کر کر کے وہاں پر حکم لگاتے رہتے ہیں. تو سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ہے روحوں کا معاملہ. روحیں مرنے کے بعد پوری طرح آزاد ہو جاتی ہیں. نیند کی حالت میں کچھ آزادی ملی تو کیسے انہوں نے ادھر سے ادھر فاصلے طے کر لیے اور کتنے کرشمے دکھا دیے. مرنے کے بعد تو اور آزاد. مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے صرف اس حد تک رہتا ہے کہ وہ جو ذرات ہوتے ہیں، کسی کا جسم سلامت ہوتا ہے اور کسی کے ذرات بچتے ہیں، تو وہ ذرات سے اس کا اٹیچمنٹ رہتا ہے، بس باقی آزاد ہے. اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ دیکھیے آپ نیند والا بھی آپ کا سلام نہیں سن سکتا. نیند والا بھی آپ کا سلام نہیں سن سکتا. جو نیند میں ہے وہ آپ کا سلام نہیں سن سکتا، اس لیے کہ اس کی روح کا معاملہ بھی اس طرح کا نہیں ہے نا کہ وہ سلام سن لے اور پھر جواب دے دے. وہ تو سو رہا ہے. لیکن مرنے والا قبر میں پڑا ہوا، ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن، اس کو جا کے سلام کرو تو وہ سن لیتا ہے. کیوں سن لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی روح زیادہ آزاد ہے. اس کی روح جسم میں بند نہیں ہے، جسم سے زیادہ آزادی پا چکی ہے، نیند والے سے بھی زیادہ آزاد ہو چکی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا جب قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو. تو اب وہ جسم کی طاقت سے نہیں، روح کی طاقت سے سنے گا. اور جسم نہیں سنے گا، روح سنے گی. روح سن رہی ہے مٹی کے نیچے اندر دفن ہونے کے بعد بھی. اب یہ حدیث تو سب جانتے ہیں نا، اس کو تو سب مانتے ہیں. تو اسی پہ غور کر لے کہ کیسے سن رہی. یہ روح کی طاقت ہے. روح نکل گئی ہے، اب اپنی پوری پاور دکھا رہی ہے تو وہ سن رہی ہے. لہذا سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. جواب بھی دیتا. مگر ہم چونکہ ابھی پورے روحانی نہیں ہوئے،
وہ تو پورا روحانی معاملہ ہے، ہم پورے روحانی نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں اس کا جواب سنائی نہیں دیتا۔ اور اگر ہم یہاں دنیا میں پورے روحانی ہو جائیں، یعنی ہماری روح بھی ہمارے جسم پہ غالب آ جائے، جیسے مرنے والے کی روح اس کے جسم پہ غالب ہے، اگر ہماری روح بھی یہاں غالب ہو جائے تو پھر سلام کرنے والا بھی سنتا ہے کہ مرنے والے نے کیا جواب دیا ہے۔ تو وہ وہی لوگ ہیں جو بچ جاتے ہیں نا، تو جا کے جواب بھی پاتے ہیں، جواب بھی پاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والے ایسے ایسے پہنچے، ادھر سے سلام کیا ایک عاشق نے، ایک مرد کلندن، ادھر سے روضہ پاک سے جواب آیا، اور سننے والوں نے تو جواب سلام تو چھوٹی چیز ہے نا، اس سے بھی زیادہ سنا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب یزیدیوں نے حملہ کیا تھا مدینے پہ، اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف بالکل بند، محاصرہ کر لیا، اندر بالکل نمازیں بند کر دی، اذانیں بند۔ وہ فرماتے میں مجنوں بن کر ان کے شر سے بچنے کے لیے حضور کے روضہ پاک کے کونے میں بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس آئے، دیکھا میں ایسے ہی مجنوں بنا رہا، دیوانہ، تو مجھے چھوڑ دیا، مجھے کچھ نہیں کہا، میں وہیں بیٹھا رہا روضہ پاک مسجد نبوی شریف میں، روضہ پاک کے قریب۔ یہ بہت مشہور واقعہ اور بڑا مستند واقعہ، تمام مستند مورخین نے اسے بیان کیا۔ فرماتے میں وہاں بیٹھا رہا 3 دن تک، ان ظالموں نے مسجد شریف میں نہ نماز ہونے دی نہ اذان ہونے دی، مگر میں نے یہ دیکھا کہ روضہ پاک سے ہر نماز کے وقت باقاعدہ اذان کی آواز آتی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد نماز بھی قائم ہوتی تھی۔ باقاعدہ حضور کے مزار پاک سے اذان کی اور نماز کی آوازیں آتی تھی، اور وہ میں سنتا تھا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا میں رہ کر جب روح سے مالا مال ہو جاتے، روحانی طاقت سے، اس کے غلبے سے، تو پھر وہ چیزیں جو عالم ارواح میں ہو رہی ہیں وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس ڈائمنشن میں جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان چیزوں میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ آگے بس ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں مختصر، اور وہ بڑی زبردست